بھی پڑھی. اس وقت اللہ کے محبوب قرآن کی سورت پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن پڑھا. پڑھتے پڑھتے جب قرآن کی اس آیت مبارکہ پر پہنچے کہ اللہ کا عذاب، ان عذاب اللہ، عذاب کی جب بات آئی کہ اللہ کا عذاب بے شک آ کر ہی رہے گا، لواقع، واقع ہونا، اللہ کا عذاب ہو کر رہے گا اور کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہوگا. ما لہو دافع، اس کو ٹالنے والا بھی نہیں ہوگا. حضرت جبیر بن مطعم ابھی مسلمان نہیں ہوئے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ اللہ کا عذاب میری طرف بڑھ رہا ہے. قرآن کے ان الفاظ کی ایسی تاثیر نے میرے دل پر اثر کیا، میرے جسم کا ایک ایک بال لرز اٹھا. میں مجبور ہو گیا کہ حضور کا دامن پکڑوں اور مسلمان ہو جاؤں. قرآن کو کفار نے جب غور و فکر سے سنا تو وہ تاریکیوں سے نکل کر روشنیوں میں داخل ہو گئے. یہ قرآن کی تلاوت کا اثر ہے. لوگوں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم پر کتنا اثر ہوتا ہے؟ کیوں اثر نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم اس میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر و تفکر نہیں کرتے، ہم اس میں سوچ و بچار نہیں کرتے، ان کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی کافر بھی قرآن کی تلاوت پر سنتے ہوئے غور کرے گا تو اس پر بھی قرآن کا اثر ہوگا. آج وہ حضرت جبیر بن مطعم کے نام سے مشہور ہے. آج رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ متصف ہیں. ہر خاص و عام کی زبان پر ان کا نام آئے تو ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ. انہیں غور و فکر کیا تو اسلام کی دولت ملی، اسلام کی روشنی ملی، ہدایت کا راہ ملا، رب کی رحمت برس گئی. غور تو کرو نا. لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ اس کشمکش میں ہے کہ رمضان شریف آتا ہے نا، ہمارے وہ حضرات جو فاسق ہوتے ہیں سارا سال وہ داڑھی منڈاتے ہیں، ماہ رمضان میں مصلی پہ آ جاتے ہیں. جو داڑھی منڈا کے مصلی پہ آ جائے، ایک مہینے کے لیے داڑھی رکھ لیتے ہیں، وہ کسی کی نماز نہیں ہوتی. فاسق کی نماز امامت نہیں ہوتی. ایک فیشن بن چکا ہے، سارا سال جناب مصروف رہو، اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارو. ایک مہینے میں نیت کر لو کہ جی ہم نے نیت کر لی ہے، بس مصلی پڑھانا ہے، اور ہم نے بھی نیت کر لیا ہے جی یہ مفت میں مل جائے گا، سستا مل جائے گا، اس کے پیچھے انتظام کر لیتے ہیں. قرآن کی قدر نہیں کی. اللہ کے حبیب نے فرمایا من اکرمہم فقد اکرمنی. جنہوں نے ان حفاظ کی عزت کی نا، یہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں،